بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ ہے، بادشاہ بڑا دیندار ہے، اس وقت کی شریعت پر پورا پورا چلنے والا ہے، ایماندار ہے، اللہ کا کرنا بیمار ہو گیا، عوام بڑی پریشان ہو گئی ہے، ہمارا بادشاہ بیمار ہو گیا ہے۔ پریشانی تو ہونی چاہیے جو اگر نیک ہو، اتنا ہو انشاءاللہ مر رہے۔ ہمارے حاکم وقت کی تو حالت یہی ہوتی ہے نا۔ خیر بہرحال اللہ پاک دیندار حاکم وقت نصیب فرمائے جی۔ توجہ کرنی، بیمار ہوا، حکیم آ رہے ہیں، طبیب آ رہے ہیں، مشہور و معروف نبض شناس آ رہے ہیں، بادشاہ سلامت چرپائی پہ لگا ہوا ہے، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے نیک لوگ دعائیں کر رہے ہیں بادشاہ کی زندگی کی، اللہ اس کی زندگی بڑھا دے، ربا بڑا اچھا ہے، رعایا کے لیے اچھے فیصلے کرنے والا ہے، سخی بھی بڑا ہے اور عادل بھی بڑا ہے، ربا ہمارا خیر خواہ بھی ہے، ہو سکتا ہے اس کے قائم مقام، اس کے بعد اس کا جو نائبہ ہے ہو سکتا ہے وہ اس طرح کا اچھا نہ ہو، اللہ مہربانی کر اس کی عمر بڑھا دے۔ حکیموں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے جواب دے دیا، ایک حکما کا ٹولہ آیا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، معجون تیار ہوگا، دوائی آپ کی تیار ہوگی، شفا اللہ عطا کرے گا، پر مسئلہ یہ ہے ایک معصوم بچہ 10 یا 11 سال کی عمر کا بچہ، اس کے خون سے یہ دوائی تیار ہوگی۔ بادشاہ ایک دفعہ تو کام کیا ہے، معصوم بچے کا خون ہو کس طرح گوارا کروں گا؟ آخر اس نے اس دور کے علماء کو، دانشوروں کو بلایا، ہاں بھی ذرا آپ بتلائیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ساری رعایا بچتی ہے، ایک بندے کی جان کا مسئلہ ہے، اگر آپ بچ گئے اللہ نے شفا اس میں لکھی ہوئی ہے تو حرج کوئی نہیں۔ توجہ توجہ، ایک حکیم نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، سینکڑوں کے حساب سے مشورے ہو رہے ہیں، ادھر مسئلے پوچھے جا رہے ہیں، ہاں بادشاہ کر سکتا ہے۔ جب بادشاہ مکمل طور پر مطمئن ہو گیا، اب کہنے لگا دو پھر بچہ، لوڑ درستہ ہر کوئی دستہ ہے کرایہ، کون دے بچہ؟ بھی ٹھیک ہے حکیم تم دو، چپ، بھی دانشور ہو آپ دو، خاموشی۔ بادشاہ کہتا ہے جاؤ بھئی، شاید کوئی مطلوبہ بچہ مل جائے۔ میں اپنے ذوق میں کہنے لگا ہوں، اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کو مسئلہ سمجھانا تھا، اللہ نے بہترین موتی امت کے لیے دینا تھا، توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا۔ چلے گئے ہیں، کوئی ٹولہ کہیں جا رہا ہے تلاش کرنے کے لیے، اب کون ہے جو اپنا بیٹا قربان کرائے، کون ہے جو بیٹی کی قربانی دے، وہ بھی 10-11 سال کا۔ اولاد والو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، اولاد ویسے بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن جب جوان نہ ہو، اس انداز کا معصوم بچہ ہو، بہت پیارا لگتا ہے۔ اللہ کا کرنا، ایک وزیر کسی جنگل میں جا رہا ہے، سامنے جھوپڑی سے نکلا ایک بچہ اور دیکھا بالکل وہی عمر ہے، وہی مطلوبہ بچہ ہے، دوڑتا ہوا اس کے قریب گیا، رال ٹپکنے لگئی۔ بادشاہ بڑا خوش ہو جائے گا، آج وہ بچہ مل رہا ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔
اب وزیر جا کے پوچھنے لگا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ کہنے لگا چاچا اس جھوپڑی میں رہتا ہوں۔ پوچھا بتلا تیری اماں تیرا ابا؟ کہنے لگا اماں بھی نہیں ہے ابا بھی نہیں ہے۔ کس کی پرورش میں ہو کس کے ہاں قیام کر رہا ہے؟ معصوم بچہ اپنی معصومیت میں کہنے لگا چاچا میری دادی بوڑھی ہے میرا دادا بوڑھا ہے، ابا اماں دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ مجھے پال رہے ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے میں اس جنگل میں آیا ہوں، کوئی پھل فروٹ توڑ کر لے جاؤں گا اور ان کو کھلاؤں گا۔ وہ وزیر کہنے لگا ذرا مجھے ملا اپنے دادا کو بھی اپنی دادی کو بھی۔ وزیر وہاں پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ معصوم بچے کے ساتھ ایک بڑھیا ہے ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا ہے۔ سلام دعا ہوئی، کہنے لگا وزیر اور بتلاؤ بادشاہ کو کیسا پایا؟ یہ ہمارا جو بادشاہ ہے یہ کیسا ہے؟ انہوں نے ان دونوں نے کہا بڑا اچھا ہے، بڑا ایماندار ہے، بڑا عادل ہے، بڑا سخی ہے، غریبوں پر رحم کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، نہ انصافی نہیں کرنے والا، اچھا ہے ظالم نہیں ہے، غریبوں کا خیر خواہ ہے، اپنوں سے کمزوروں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آج جو اگر ہم جنگل میں بیٹھے ہیں یہ اس بادشاہ کی وجہ سے، کسی چوری کا ڈر نہیں، ڈکیٹی کا ڈر نہیں، کسی نقصان کا ڈر نہیں ہے، اس بادشاہ کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں۔ وزیر کہنے لگا اللہ کرے اللہ نہ کرے اگر بادشاہ بیمار ہو جائے۔ ان دونوں کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے نانا ہم تو روزانہ اس کی عمر لمبی کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمارے بادشاہ کی عمر لمبی کر دے، عمر میں برکتیں عطا کر دے، ہم تو دعائیں کر رہے ہیں۔ وزیر تھوڑا تھوڑا دل میں خوش ہو رہا ہے، مطلوبہ کام قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وزیر کہنے لگا اگر اللہ نہ کرے بادشاہ بیمار ہو جائے اور تمہارے تک کوئی کام پڑ جائے، بتلاؤ تم کیا کر سکو گے؟ انہوں نے کہا او اللہ کا بندہ اگر ہمیں اپنی جان دینی پڑ جائے بادشاہ کے لیے تو ہم دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ یہ ایسی باتیں نہ کر، واضح کر، کہنا کیا چاہتا ہے؟ وزیر نے یوں بچے کی طرف رخ موڑ کے دیکھا، کہنے لگا بادشاہ بیمار ہو گیا ہے، چرپائی پر پڑ گیا ہے، اٹھنے کی طاقت کوئی نہیں، حکیموں نے طبیبوں نے بتایا ہے ایک دوائی تیار ہوگی، اس دوائی میں اس معصوم کا خون ڈلے گا، یہ پھر بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ان بوڑھوں کی چیخیں نکل گئیں، رو کے کہنے لگے ظالمہ تجھے حیا نہیں آیا، شرم نہیں آیا؟ اس معصوم کو یہ ہمارے بیٹے کی نشانی ہے، یہاں سے نسل چلے گی، تو نے کیا سوچ لیا ہے؟ وزیر کہتا ہے بابا عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بابا عمر کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک تو یہ ثواب ہو جائے گا کہ تمہیں بادشاہ کے لیے قربانی دے رہے ہو، دوسری بات یہ ہے ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر تمہیں دھکے مار کے گھر سے نکال دے، اولاد بھی دھکے مار کے گھر سے نکال دیتی ہے، یہ تو پوتا ہے، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں تمہارے لیے یہ عذاب بن جائے، غلط سوسائٹی میں چلا جائے، تمہیں بڑھاپے میں ہتھ کڑیاں لگ جائیں، جیل کی کال کوٹھڑیوں میں جا پہنچو، اللہ کے بندو پوری زندگی کا عیش ملے گا، جب تک تم زندہ رہو
رہو گے، بادشاہ کے شاہی مہمان بن کے رہو گے، بڑی اوپر نیچے باتیں لگا کے خلاصہ کرنے لگا ہوں، آخر قائل کر لیا، وہ تیار ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بادشاہ کی جان بچتی ہے، ٹھیک ہے، اب معصوم کو ساتھ لیا، اتنا بھولا نہیں جو سمجھ نہ سکتا ہو، وہ سمجھ رہا ہے، اب چل پڑا ہے، دادا بھی ساتھ، دادی بھی ساتھ ہے، یہ معصوم بھی چلتا جا رہا ہے، کبھی دادے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی دادی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اس وزیر کی طرف دیکھتا ہے۔ اب بادشاہ کی دربار میں پہنچ گئے، بادشاہ سلامت، یہ بچہ آ گیا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، یہ ذرا بتلائیے زبردستی تو نہیں لے آیا؟ نہیں بادشاہ سلامت، اجازت لے کر آیا ہوں، اس کا دادا بھی ساتھ لایا ہوں، دادی بھی ساتھ لایا ہوں، وارث ساتھ لایا ہوں، آج کے بعد یہ آپ کے شاہی مہمان ہیں۔ توجہ، بادشاہ کبھی بچے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ان بوڑھوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی وزیر کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنی حالت کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ان حکیموں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ان دانشوروں کی طرف دیکھتا ہے۔ خلاصہ کرنے لگا ہوں، ایک دن مہمان رہا، 2 دن مہمان رہا، ادھر انہوں نے اپنی دوائیں بنانا شروع کر دی ہیں۔ آج صبح اس بچے کا سر قلم کیا جائے گا، اس کا خون اس دوائی میں ملایا جائے گا، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ کون سے لوگ اتنے، کسی کہنے والے نے یوں بھی کہا ہوگا، کتنے بڑے ظالم ہیں جو اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرا رہے ہیں۔ کسی نے یوں بھی کہا ہوگا، جی بڑے دیکھو بادشاہ کے خیر خواہ ہیں، انہوں نے قربانی دے دی، کوئی حمایت میں، کوئی شکایت میں، کوئی خیر خواہی میں، کوئی دشمنی میں، یہ دنیا کی روٹین ہے، چلتی آ رہی ہے۔ کسی نے بادشاہ کو ظالم کہہ دیا ہوگا، کسی نے وزیر کو خیانت دار کہہ دیا ہوگا، کسی نے ان بوڑھوں کو بڑا مطلب پرست کہہ دیا ہوگا، کسی نے ان حکیموں کو جاہل کہہ دیا ہوگا، کسی نے ان دانشوروں پر اعتراض کر دیے ہوں گے۔ بہرحال یہ میدان سج گیا ہے، بادشاہ کی چربائی اس میدان میں آ گئی ہے، یہ معصوم میدان میں کھڑا ہوا ہے، بادشاہ کی نظر اس بچے پر ہے، جلاد تیار کھڑا ہوا ہے، حکیم اپنی دوائی لے کر آ گئے ہیں، دانشور بھی پہنچے ہوئے ہیں، بچے بوڑھے جوان سارے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس معصوم نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی، آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور آنکھوں سے آنسو آئے، پھر جھکا لی، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر نظر جھکا لی، کچھ کہتا رہا، پھر تیسری مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنی نظریں جھکا لی ہے۔ ادھر جلاد نے تلوار نیام سے نکالی، بادشاہ نے بلند آواز سے کہا، رک جاؤ رک جاؤ، اس معصوم کو کچھ بھی نہ کہو۔ بادشاہ نے اپنی طرف بلایا، اپنا تاج اتارا، معصوم کے سر پہ رکھا، رو کے کہنے لگا، او مجھے میری جان بچے نہ بچے، میں زندہ رہوں مر جاؤں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، پر اس معصوم کو کچھ نہ کہو۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، میرا بیٹا ذرا مجھے یہ بتلا، جب تو آسمان کی طرف دیکھتا تھا کچھ کہتا تھا، پھر نیچے جھکا لیتا تھا، پھر آسمان کی طرف دیکھتا، پھر کچھ کہتا تھا، بتلا تو نے کیا کہا تھا؟ وہ معصوم کہتا ہے، بادشاہ سلامت، اب والدین کو اولاد پیاری ہوتی ہے، اولاد کی اولاد دادے کو بڑی پیاری ہوتی ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے میاں اولاد کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ میں نے اپنے دادے کی طرف دیکھا، اپنی دادی کی طرف دیکھا،
انہوں نے بھی اپنے مطلب کی خاطر مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ بادشاہ میں نے وزیر کی طرف دیکھا، اس کا بھی تو بچہ ہوگا، میری عمر کا بھی ہوگا، کیا یہ اپنا بچہ نہیں دے سکتا تھا؟ یہاں سے میں مایوس ہوا، میں نے ان حکیموں کی طرف نظر دوڑائی، میں نے دیکھا کیا ان کے بچے نہیں ہیں جو میرے خون کے پیاسے ہیں؟ پھر میں نے ان دانشوروں کی طرف دیکھا کہ انہیں بھی ذرا رحم نہیں آ رہا کہ یہ معصوم کی خیر خواہی تو کر لیتے، دیکھ لیتے۔ پھر میں نے دیکھا، توجہ ایمان والے، کہتا ہے پھر میں نے بادشاہ تیری طرف دیکھا، بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ بادشاہ بڑا خیر خواہ ہے، بادشاہ بڑا رحم دل ہے، بادشاہ مظلوموں پر زیادتی نہ کرتا ہے، نہ ہونے دیتا ہے، غریبوں کا بھلا کرنے والا ہے، پر آج اسے میں مظلوم نظر نہیں آیا۔ کیا مجھ سے بھی پوچھا کہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے؟ نہ مجھ سے میرے دادے نے پوچھا، نہ دادی نے پوچھا، نہ اس وزیر نے پوچھا، نہ ان دانشوروں نے پوچھا، نہ ان حکیموں نے پوچھا، نہ بادشاہ تو نے پوچھا، کسی کو میری پرواہ کوئی نہیں، ہر کسی کو اپنی پرواہ ہے۔ وزیر اس لیے مجھے لے کر آیا کہ انعام ملے گا، دادی دادے نے اس لیے پیش کیا کہ ساری زندگی بادشاہ کے شاہی مہمان بن کے رہیں گے، حکیموں نے اس لیے اس طرح کا نسخہ دیا ہے کہ بادشاہ انعام دے گا۔ بادشاہ تجھے اپنی جان عزیز ہے، کیا میری جان کی کوئی قیمت نہیں؟ میں نے آسمان کی طرف ساری چاروں طرف سے مایوس ہو کر آسمان کی طرف نظر دوڑائی، میں نے کہا یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما يريد اسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك واسألك بقدرتك الذي قدرت بها على جميع خلقك واسألك برحمتك الذي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني۔ اور بادشاہ میں نے تو یہ کہا تھا، اللہ میں نے سنا تھا اماں بڑا پیار کر دیا ہے، اللہ میں نے سنا تھا ابا بڑا پیار کرتا ہے، اللہ میں نے سنا تھا دادا بڑا پیار کرتا ہے، اللہ میں نے سنا تھا دادی بڑی پیار کرتی ہے، اللہ میں نے سنا تھا بڑے لوگ بچوں سے بڑی محبت کرتی ہیں، اللہ میں نے سنا تھا بادشاہ غریبوں پر بڑا پیار کرتا ہے۔ ربا یہ ساری محبتیں جھوٹی ہیں، مطلب پرست ہیں، اللہ یہ سارے پیار دکھلاوا گئے جھوٹے ہیں، اللہ تو ہی محبت کرنے والا ہے، اللہ تو ہی اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا ہے۔ یا ودود یا ودود، اور محبت کرنے والا، جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو ہی بچانے والا ہے، اور میرا پالنے والا اللہ۔ یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما يريد اسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك الذي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك الذي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني۔ اور میرا پالنے والا اللہ، تو ہی محبتیں کرنے والا، تو ہی پیار کرنے والا اللہ، عرش عظیم کا مالک ہے۔ ربا میرا سوال میرے دادے کے پاس نہیں، اللہ میں سوال ہی اپنی دادی کا نہیں، اللہ میں جان کی بھیک بادشاہ سے نہیں مانگ رہا، اللہ میں ان حکیموں طبیبوں سے نہیں پوچھنے لگا، اللہ میں ان دانشوروں سے نہیں پوچھنے لگا، اللہ میرا سوال
میرا سوال تیرے آگے ہے، اللہ جب سارے چھوڑ جائیں تو نہیں چھوڑتا، اللہ جب سارے منہ موڑ لے تو نہیں موڑتا، اللہ جب سارے دشمن بن جائیں تو دفاع کرتا ہے۔ ربا مہربانی کر، اسألوکا، اللہ میرا سوال تیرے آگے، اللہ میری آرزو تیرے آگے، اللہ میری آرزو تیرے آگے، اللہ میری التجا تیرے آگے، ربا میری گریہ زاری تیرے آگے ہے۔ اللہ میں کسی کا واسطہ نہیں دے رہا، اللہ کسی کے وسیلے سے نہیں مانگ رہا، اللہ کسی کو سفارشی نہیں بنا رہا۔ برحمتک الذی وسعت کل شیء، اور میرا پالنے والا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، میرا پالنے والا اللہ تجھے تجھے تو رب ہونے کا واسطہ، اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے۔ اللہ آج اگر میں ذبح ہو گیا، معصوم بچے تیری رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، اللہ تیری کرم نوازوں سے مایوس ہو جائیں گے۔ ربا مہربانی کر، تو قادر قدرتک الذی قدرت بہا علی جمیع خلقک، اللہ ساری تیری قدرتیں چلتی ہیں، اللہ ساری تیری طاقتیں چلتی ہیں، تیرا دعویٰ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرا اللہ تیری طاقتیں ہیں، تیری قدرتیں ہیں، ربا جو میرے خون سے بنی دوائی سے تو شفا دے سکتا ہے، ربا تیری تو قدرت ہے، بغیر دوائی کے بھی شفا دے سکتا ہے۔ اللہ شفا تیرے ہاتھ میں، بیماریاں تیرے ہاتھ میں، زندگی کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں، موت کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں۔ ربا مہربانی کر، اللہ میری تیرے آگے ہے، اللہ ان کو کچھ نہیں کہتا، ربا مہربانی کر، اگر میں ذبح ہو گیا مجھے تو پرواہ نہیں، تیرے جنت کا مہمان بن جاؤں گا، پر مایوس بچے یہ معصوم تیری رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ لا الہ الا انت، اور میرا پالنے والا اللہ تیرے علاوہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ چھڑانے والا کوئی نہیں، جب بچانے چھڑانے والا کوئی نہیں، ربا میری آرزو، میری تمنا، میری گریہ زاری، اللہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ربا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں باندھتا، اللہ تیرے آگے یا مغیث اغثنی، اور میرا پالنے والا اللہ مصیبتوں سے تو نکالتا ہے، مشکلوں سے تو نکالتا ہے، دکھوں کو سکھوں میں تو بدلتا ہے، پریشان حال کی پریشانیاں تو دور کرتا ہے۔ ربا اگر تو راضی ہے، ربا میں جان دینے کے لیے حاضر ہوں۔ وہ معصوم بچہ بادشاہ کو سنا رہا ہے، بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے میرے سونے نبی نے فرمایا ابھی وہ کہہ نہیں تھا، اللہ نے بغیر دوائی کے اس معصوم کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ بادشاہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا یہ کبھی بیمار بھی ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنا تاج اتارا، اس معصوم کے سر پہ رکھ دیا، کہنے لگا آج کے بعد یہ تمہارا بادشاہ ہے، آج کے بعد یہ تمہارا حاکم ہے۔ توجہ